قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام قرآن۔ ناظرین محترم، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کا آغاز جب ہوتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل بھی شروع ہوتی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ ہے، اس سورت کی ابتدا واقعہ معراج سے ہوتی ہے۔ واقعہ معراج ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام پر جو معجزات نازل ہوئے، ویسے تو قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو معراج نبوی جو ہے تمام معجزات میں ایک نمایاں اور بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایک معجزہ نہیں ہے، بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ شرف و کمال عطا فرمایا، آپ کو آسمانوں کے سیر فرمائی اور آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ شرف کسی بھی نبی علی نبینا علیہ السلام کو اپنی زندگی میں میسر نہیں آ سکا۔ ناظرین محترم، جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن عنوانات پر گفتگو کریں گے، آئیے سب سے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا پہلا نقطہ ہوگا کہ مقصد معراج کیا تھا، معراج کیوں کروائی گئی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ معراج کے 3 حصے ہیں، ان پر ایمان لانے کا کیا کیا حکم ہے۔ نمبر 3، سبحان سے آیت شروع کرنے میں کیا حکمت ہے۔ نمبر 4، اسریٰ بعبدہ کہنے میں کیا عجائبات ہیں۔ نمبر 5، نبی اکرم علیہ السلام معراج کے وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے یا پھر مسجد حرام شریف میں تھے۔ نمبر 6، مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہا گیا، کیا اقصیٰ اس کا نام ہے یا کوئی کسی اور وجہ سے اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے گرد، اس پر مفسرین نے کن روحانی برکات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، واقعہ معراج کے بعد ظاہر ہونے والے معجزات کیا تھے۔ ناظرین محترم، نکات اجمالی طور پر آپ نے سماعت کیے۔ آئیے سب سے پہلے تو بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کی طرف۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ناظرین محترم، معراج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مقصد کو بھی بیان فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھا سکیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں۔ جی ہاں، بہت ساری نشانیاں تھیں۔ سب سے بڑا جو شرف اس واقعہ معراج میں ہے، وہ نبی اکرم علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا، وہ بلا حجاب، بلا رکاوٹ، بلا کیف اللہ رب العزت کی زیارت تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام کو جو یہ وصف عطا ہوا، یہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ یعنی اپنی ظاہری آنکھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کو خصوصیت عطا کی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بلوایا اور اپنا دیدار عطا کیا۔ ہم سب اللہ پر بالغیب ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ ہمیں نبی اکرم علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ موجود ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور نبی اکرم علیہ السلام جو خبر دے رہے تھے وہ یقینی طور پر
اپنے یقین کی وجہ سے دے رہے تھے، لیکن یقین کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، اس سے پہلے ہوتا ہے عین الیقین، اور اس سے پہلے ہوتا ہے علم الیقین۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار عطا کر کے یقین کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز فرما دیا۔ بہت سارے عجائبات، بہت سارے کمالات، بہت ساری وہ چیزیں کہ جو خرق عادت ہیں ان کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے صدور ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیکھا جائے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک علماء لکھتے ہیں کہ 40 دن کا سفر تھا، ایک لمحے میں طے کر لیتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر 7ویں آسمان تک کا جو سفر ہے یہ بھی ہزاروں کلومیٹر بلکہ لاکھوں کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اس حصے میں سفر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد براق کا آنا، براق کی سواری، اور اس کے بعد انبیاء سے ملاقات، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات، جنت و دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہا کی سیر، عرش اعلیٰ کی سیر، اور اس کے بعد بلا کیف، اور جہاں بھی نہیں، جہاں مکان بھی نہیں، جہاں جہت بھی نہیں، اس طرف سفر کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، یہ وہ کمالات تھے، یہ وہ مقصد تھا کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس تک پہنچایا گیا۔ معراج کا جو سفر ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کا سفر ہے۔ معراج کا جو سفر ہے اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا سفر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عنایتیں عطا ہوئیں، نوازشیں عطا ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عطا فرمایا کہ جو اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا اور میں نے جان لیا جو مجھ پر مخفی تھا، وہ کما قال۔ تو ناظرین محترم، معراج کے اس سفر کے بلا شبہ بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان مقاصد کے اندر بنیادی چیز جو قرآن نے بیان کی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہاں سے نکال کر دوسرے جہاں کی سیر کروانا چاہتا تھا، اور نہ جانے پھر کون کون سے جہاں کی سیر کروائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کے تمام جتنے بھی عالم ہیں سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اور وہی سب کا حقیقی جو ہے مالک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جاگیر کی اور اپنی جو سلطنت ہے اور اپنی جو کائنات ہے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اس ساری کائنات کی اللہ نے حضور کو سیر کروائی، کیونکہ حضور اللہ کے نائب ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تو جنت کو بھی دکھایا گیا اور دوزخ کو بھی دکھایا گیا کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ سفر اللہ کی آیات کو دیکھنے کا سفر تھا۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ معراج کا جو سفر ہے اس کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا جو دور ہے جس کا بیان قرآن نے کیا کہ جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ جو سفر ہے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے، اور اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر فرمایا۔ اب معراج کا دوسرا حصہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر آپ آسمانوں تک پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور اس سفر کی جو روداد ہے، اس سفر کا جو تذکرہ ہے، سورہ نجم کی آیات بیان کرتی ہیں۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ ناظرین محترم، آپ نے آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ اکبر۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا۔ حضور علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہتے، آپ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جو سفر شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے، لامکان کا سفر، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جو کہنا تھا وہ کہا۔ ما کذب الفؤاد ما رہا، حضور علیہ السلام نے اطمینان سے سنا، اطمینان سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کے اس سفر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آگے مزید ارشاد ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جو پر نور آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں مزید نور بھر گیا، یہ آنکھیں مزید پر نور ہو گئیں جب اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت کے دیدار سے جب یہ آنکھیں مشرف ہوئیں تو کیا کہنے ان آنکھوں کے۔ تو ناظرین اکرام، بنیادی طور پر سفر معراج کے 3 حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک کا جو سفر ہے۔ ناظرین محترم، جو معراج کے تعلق سے کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان سے احادیث مروی ہیں، امام نصفی اپنی تفسیر التیسیر فی التفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کس کس صحابی سے معراج کے متعلق حدیث مروی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت مالک، حضرت عمران، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سلمہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت ابو سلمہ راعی، حضرت ام کلثوم، حضرت بلال حبشی، حضرت امامہ باہلی، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ایاز، حضرت عبد الرحمن بن عائش، حضرت ابو دردہ، حضرت ام ہانی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت ابو حیہ، حضرت ابی بن کعب اور دیگر بہت سارے صحابہ نے واقعہ معراج کو بیان کیا۔ 2 صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے نفی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں اس کی نفی فرماتی ہیں، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت۔ تو یوں اتنے صحابہ کے مقابلے میں جو ان 2 افراد کا جو قول ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
بعض علماء نے کہا کہ تواتر کے ساتھ احادیث جو ہیں واقعہ معراج پر مبنی ہیں۔ ناظرین محترم، بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کا آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے، یعنی کیا وجہ ہے کہ آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہے لفظ سبحان سے کی گئی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے اس موقع پر جو لفظ سبحان آیا ہے اس کی تفسیر پوچھی۔ عرض کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تفسیری سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنزیہ اللہ عن کل سوء، اللہ رب العزت نے تنزیہ فرمایا ہے کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، چونکہ معجزات کی بات ہونی ہے، خرق عادات ظہور ہونے والے واقعات کی بات ہونی ہے، یعنی تھوڑے سے لمحے میں مسجد اقصیٰ پہنچ جانا، آسمانوں کی سیر کرنا، رات کے ایک حصے میں سب کچھ دیکھ کر آ جانا، یہ عجائبات ہیں۔ انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ سب کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ باقی باتیں شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تنزیہ فرمایا، لفظ سبحان ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس موقع پر سبحان اللہ کی تفسیر آپ سے پوچھی گئی تو فرمایا کلمۃ رضی اللہ لنفسہ، لفظ سبحان ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ تو جب ہم سبحان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورا جملہ اس کے پس منظر میں محذوف ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے محفوظ ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں اپنے بچوں کے نام سبحان نہیں رکھنے چاہیے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کا ایک خاص مذہبی اور ایک اعتقادی پس منظر ہے، اور اس لفظ کی جو حرمت ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت بڑی ہے، اس کی حرمت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آگے فرمایا گیا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندہ خاص کو بعبدہ، عبد فرمایا، نام ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان میں خود اشارہ کرنا بھی ایک بلاغت کا پہلو ہوتا ہے۔ تمام کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں عبد سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ بندے کے لیے جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ عبودیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جیسا کہ ہم بعض اوقات بارگاہ رسالت میں ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ بطور غلام ہمیں قبول فرما لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے غلام ہو۔ تو یوں اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام کو اس لفظ سے بے حد اطمینان ہوا اور بے حد خوشی ہوئی کہ جو بندے کا اعلیٰ ترین مقام ہے، مقام عبدیت، نبی اکرم علیہ السلام عبدیت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، تمام بندوں میں مقرب ترین بندے ہیں۔ تو بندہ خاص، بندے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ جب اللہ لے گیا اپنے بندے کو۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر ایک قول ذکر کیا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن حسین سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم سلیمان انصاری سے سنا، جب حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بما اشرف کا، آپ کو شرف اور کمال کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ تو حضور عرض کرتے ہیں ربی بیان تنسبانی الی نفسی کا بالعبودیہ، اے رب کریم میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بندے کو اپنی طرف منسوب کر لے، میری بندگی کو قبول کر لے۔ تو پھر آتا ہے اس روایت میں کہ فانزل اللہ فیہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس روایت پر کلام تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی سند اس انداز کی ثابت نہیں ہے، سینہ بسینہ روایت کے طور پر
امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے، لیکن بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی خرابی ہو، اور بات ایسی ہے کہ جس سے ہر ایک اتفاق کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو لفظ عبد ہے اس کی اضافت اپنی طرف فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ معراج منامی ہوئی ہے، یہ معراج جسمانی ہے، اس لیے عبد کہا گیا، اس لیے کہ عبد روح اور جسد کا نام ہے۔ اگر معراج خواب کی ہوتی، منام کی ہوتی، نیند میں ہوتی، تو پھر یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے محبوب کی روح کو فلاں فلاں جگہ تک، بلکہ پورا عبد کہا گیا، اور جب فرد بیان ہوتا ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، معراج جسمانی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلا شبہ جسمانی معراج عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ کثیر مواقع پر آپ کو منامی معراج بھی عطا کی گئی، کثیر مواقع پر آپ نے جنت کی سیر کی، دیگر مقامات کی سیر کی۔ بہت ساری احادیث میں سے واقعات ملتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں وہاں لے جایا گیا، مجھے یہاں لے جایا گیا، میں نے یہ واقعات دیکھے۔ جو آپ نے خواب میں واقعات دیکھے وہ بھی سچے ہیں، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ منامی واقعات الگ ہیں، اور جو اس معراج میں واقعات پیش آئے جو کہ آپ کا سفر جسمانی تھا، وہ واقعات جدا ہیں، واقعات دونوں ہیں۔ بعض لوگ دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج صرف ایک ہی طرح کی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے۔ بات یہ ہے کہ روایات مختلف طرح کی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیننا فی المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام میں تھا، فی الحجری عند البیت، اپنے حجرے میں تھا جو کہ مسجد حرام کے قریب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، حتیم میں تشریف فرما تھے۔ مختلف طرح کی روایات ہیں، تو اگر تو حجرہ یا حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مراد لیا جائے تو پھر مراد ہوگا کہ حرم سے مراد پورا حرم ہے، یعنی ایک مسجد حرام کو بھی حرم کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں واقع جو پورا حرم ہے اس کو بھی حرم کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر حرم بول کر پورا حرم بھی مراد لیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا فلا یقرب المسجد الحرام، اب جو لوگ ہیں یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو پورے حرم میں کفار کا داخلہ منع ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ آپ کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ کفار نے حرم میں ہی داخلہ روکا تھا۔ تو ناظرین محترم، اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو سفر ہے اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، لیکن بعض روایات میں حضرت سیدہ ام ہانی یا حضور علیہ السلام کا جو اپنا حجرہ مبارکہ تھا وہاں کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن دونوں میں کوئی منافات، کوئی تضاد مراد نہیں ہے۔ اگر مسجد حرام سے پورا حرم مراد لے لیا جائے تو تمام کے تمام معنی کو یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کا نام اصل تو بیت المقدس ہے، لیکن اقصیٰ کے طور پر وہ مشہور ہو گئی، یعنی اقصیٰ کے لاحقے سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثہ، زیارت کے لیے قصد نہیں کیا جائے گا مگر 3 جگہوں کا، مسجد حاضہ، مسجد نبوی شریف کا، میری اس مسجد کا، والمسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام شریف کا۔ تو حرمین طیبین کے مقابلے میں یہ مسجد سب سے زیادہ دور ہے۔ اقصیٰ کہتے ہیں دوری کو، جو چیز دور ہو، ان دونوں کے مقابلے میں یہ دور ہے، اس لیے اس جگہ کا نام اقصیٰ پڑ گیا۔
اور پھر اسی نام سے یہ جگہ مشہور ہوئی۔ اصل تو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے، انتہائی مبارک مسجد ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور کئی انبیاء علیہ السلام کے آثار وہاں موجود ہیں، انبیاء کے مزارات وہاں موجود ہیں، محبت وحی ہے، نزول وحی کی جگہ ہے، اولیاء کی جگہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو اقصیٰ کہنے کی کیا وجہ تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف۔ ناظرین محترم، ارشاد ہوتا ہے کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دنیاوی برکتیں، یعنی کسی زمین پر سبزے کا ہونا، کسی زمین پر نباتات کا ہونا، کسی آب و ہوا کا اچھا ہونا، کسی آب و ہوا کا معتدل ہونا، کسی جگہ کا ایسا ہونا کہ جہاں باغات ہوں، نہریں ہوں، دریا ہوں، پانی اویلیبل ہو، جو دنیاوی منافع ہیں وہ دستیاب ہوں۔ یہ جو برکات ہیں یہ دنیاوی برکات کہلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے برکات کی اس قسم کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی برکات کھول دیں، آسمان کی برکات بھی کھول دیں اور زمین کی برکات بھی کھول دیں۔ تو یہاں مراد ہے دنیاوی برکات، آسمان کی برکت، آسمان سے پانی کا برسنا ہے، آسمان پہ سورج ہے، سورج کا معتدل ہونا ہے، آسمان سے برف بھی گرتی ہے، آسمان سے حرارت بھی پڑتی ہے، تو اس اعتبار سے ہر چیز کا معتدل ہونا، بارش کا برسنا، اور جو زمین کی برکتیں ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ بات تھی کہ جس کو دنیاوی برکت کہتے ہیں، اور برکت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو دینی برکت کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں مبارک ہونے سے مراد آپ کی دینی برکت ہے۔ تو برکت کی دو قسمیں ہیں، ایک برکت دینی اور ایک برکت دنیاوی۔ اس آیت کو لے کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف وہاں برکت سے مراد سبزے ہیں، وہاں زیتون بہت ہوتا ہے، وہاں باغات بہت زیادہ ہیں، وہاں پانی بہت اچھا ہے، وہاں آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ نہیں، جب قرآن مطلق کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تخصیص کرنے والے؟ مطلق کی جو دونوں اقسام ہیں، دونوں کے دونوں اقسام مراد ہوں گی، اور جب کسی مسئلے میں کیل و کال ہو تو رجوع کیا جاتا ہے مفسرین کی طرف کہ آج سے پہلے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کی شان میں کیا بیان کیا۔ تو جناب امام فخر الدین رازی ہوں، امام ماتریدی ہوں، امام بغوی ہوں، دیگر مفسرین ہوں، اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں برکت سے مراد دونوں برکتیں ہیں۔ امام رازی کیا لکھتے ہیں؟ امام رازی لکھتے ہیں قیل بالثمار والازہار، ایک پہلو یہ ہے کہ برکت سے مراد دنیاوی برکتیں ہیں، پھلوں کا ہونا، باغات کا ہونا۔ قیل بسبب انہ مقر الانبیاء و محبت الملائکہ، اور دوسری برکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ نزول وحی کی جگہ ہے، یہ انبیاء کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سمیہ مبارکن، اس جگہ کو مبارک جگہ کہا گیا اس لیے لأنہ مکان الانبیاء، یہ انبیاء کی جگہ ہے۔ امام ماتریدی سارے کے سارے جو حنفی ہیں وہ تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور عقیدے میں پیروی کرتے ہیں امام ماتریدی کی۔ امام ماتریدی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ مکان الانبیاء ہے، مکان بھی ہے و مقامہم، اور ان کے مزارات بھی یہاں ہیں۔ مکان کے ساتھ مقام کا لفظ بولا جائے تو قبور مراد ہوتی ہیں۔ فبورک فیہ ببرکتہم، ان کی برکتوں کی وجہ سے دنیاوی برکتوں کا یہاں ظہور ہوا ہے۔ یہ باغات ہیں، چشمے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ انبیاء اور جو دیگر
रूहानी बरकतें हैं, इनकी वजह से ये बरकतें पैदा हुई हैं। और इमाम बगवी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि सम्मा हो मुबारकन, इमाम मुजाहिद ताबई हैं और हर आयत के ज़िमन में इनका कौल मुफस्सिरीन नकल करते हैं। तो इमाम मुजाहिद बयान करते हैं कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के इलाके को मुबारक कहा गया, लिअन्नहु मक्करुल अंबिया, ये अंबिया के ठहरने की जगह है, महबतुल मलाइका वल वही, वही नाजिल होने, फरिश्तों के नाजिल होने की जगह है, और क़यामत भी इस जगह पर कायम होगी। तो नाज़रीन इकराम, देखा आपने कि कब्रों पे क्यों जाते हो जनाब, बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने तो औलिया का जिक्र भी किया है। जैसा कि इमाम नसफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम नसफी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, फ़इन्नहु मुस्तक़र्रुल अंबियाई वल औलियाई व फ़ीही क़ुबूर इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। ये जगह मुबारक इसलिए है कि ये अंबिया और औलिया के ठिकाने की जगह है, और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। और इन कबूर की वजह से इस जगह को मुबारक जगह कहा गया है। इमाम नसफी आज के नहीं हैं, को 500-600 साल पहले के हैं। ये जो मज़ारात और कबूर का तसव्वुर और अक़ीदत और उनको बाबरकत समझना, ये कोई आज का अक़ीदा नहीं है, सदियों से चला आ रहा अक़ीदा है। और सारे के सारे मुफस्सिरीन क्या बयान कर रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। बात यह है, ये मुबारक जगह है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ये भी जाकर मस्जिद अक्सा शरीफ में चिल्ला करते हैं। बड़े बड़ी औलिया इकराम का वहाँ पर जो है, क्योंकि बरकत की जगह कुरान ने करार दिया, ये उस जगह पे जाके बरकत हासिल करते रहे हैं। तो जो अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात हैं, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं। हम मुआज शरीफ पर जाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास पहुँचते हैं, हम ये चाहते हैं हम यहाँ खड़े रहें, क्योंकि हमें ये यकीन है कि किसी और जगह पर बरकत बरस रही हो या ना बरस रही हो, इस जगह ज़रूर मलाइका का नुज़ूल हो रहा है, इस जगह ज़रूर अल्लाह की रहमत बरस रही है। ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद तशरीफ़ फरमा है। तो जहाँ अंबिया का वजूद तशरीफ़ फरमा हो, औलिया का वजूद तशरीफ़ फरमा हो, उनके अपने वजूद की बरकतें जुदा होती हैं। तो यूँ दीनी बरकतें भी मुराद हैं और दुनियावी बरकतें भी मुराद हैं। आज के इस प्रोग्राम में तो हमने आयत का से लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया है, किस लफ्ज़ का क्या पस मंज़र है, मुख्तसर सा, और क्या तर्जुमा है। वरना देखा जाए तो अहादीस में बहुत तफसील के साथ वाक़यात को बयान किया गया है। हज़रत सैयद अहमद काज़मी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मक़ालात काज़मी में, आपका एक रिसाला मिराज पर है, उसमें मुख्तलिफ़ अहादीस को मिलाकर बड़ा तफसीली कलाम किया है, और कि वाक़या मिराज जो है वो किस तरह ज़ुहूर पज़ीर हुआ, नबी अकरम अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए, फिर आप मस्जिद अक्सा पहुँचे, वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने अंबिया की इमामत फरमाई, और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ सफ़र किया। हर आसमान पर किसी न किसी अल्लाह के नबी से मुलाकात होती है। फिर आप सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचते हैं, सिदरतुल मुंतहा के औसाफ आपको बताए जाते हैं, अर्श आला की ज़ियारत आप करते हैं, जन्नत व दोज़ख को मुलाज़ा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी पाते हैं। वहाँ सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं, बिला किसी वास्ते के वो आप पर नाजिल होती हैं, और 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापस आते हैं। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, फिर वो नमाज़ें 5 कम होती 5 हो जाती हैं, और फिर आप अलैहिस्सलाम इस सफ़र के बाद दोबारा तशरीफ़ लाते हैं, और दोबारा जब तशरीफ़ लाए, रात का वो लम्हा वहीं बरकरार था जिसको आप छोड़ कर गए थे। घड़ी से सेल निकाल लिया जाए तो उसकी जो सुई है अपनी जगह ठहर जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो इस जहाँ की जान है, और जब जान इस जहाँ में नहीं थी तो ये जहाँ ठहर गया था। इस जहाँ को करार का मतलब है रुक जाना, वहीं का वहीं रुक गया था और सारी हरकतें बंद हो गई थीं, लिहाजा वक्त ठहर गया था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब आते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा का सफ़र किया, मैंने 7वां आसमान की ज़ियारत की, मैंने
اللہ رب العزت کی زیارت کی تو لوگ بڑا اس کو عجوبہ سمجھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رات کو ہمارے ساتھ تھے، رات کو سوئے ہیں یہیں پر، اور آپ سب کچھ رات کے ہی حصے میں دیکھ کر آ گئے ہیں۔ تو کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جن کا تعلق معراج کے بعد سے ہے، کئی معجزات کا ظہور معراج کے بعد ہوا۔ انہوں نے پوچھا بتائیے ہمارا قافلہ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے اس قافلے کو میں نے فلاں جگہ دیکھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی تمام تر علامتیں بیان کر دیں، گویا کہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے رکھ دی گئی اور آپ نے اس کا دوبارہ مشاہدہ کیا اور وہیں کھڑے ہو کر مشاہدہ کر رہے ہیں اور ساری علامات بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مزید حیران ہوئے، اور کس نے جادوگر کہا، کس نے کیا کہا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اسی دن کے بعد سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو واقعہ معراج نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتا ہے، واقعہ معراج نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرتا ہے، اور اس واقعہ معراج کے جو کمالات ہیں اس شاک کو بہت محبت کا سامان بخشتے ہیں۔ اس شاک کی جو ایک عشق و محبت کی زندگی ہے اس میں تر و تازگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان 27 رجب کی رات کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دن انعام فرمایا، اس انعام کے واقعات کو یاد کرتے ہیں، ان واقعات کو یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت بیان کرتے ہیں اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اور بات کریں اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جس انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ معراجیہ میں کلام فرمایا ہے، ان واقعات کو، ان احساسات کو جو ایک عاشق کے احساسات ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے محبوب کے کمالات سنتا ہے، اپنے محبوب کا تذکرہ سنتا ہے، ان پر اللہ کا ہونے والا انعام سنتا ہے، تو اس کے دل کے کیا احساسات ہیں، اور وہ اپنے احساسات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو کس انداز میں دیکھتا ہے۔ واقعہ معراج میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑی خوبی کے ساتھ اور کمال کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اس واقعے کو کس انداز میں دیکھنا ہے، اس واقعے کے متعلق کس انداز میں سوچنا ہے، اور یہ واقعہ عشق و محبت کا کتنا عظیم واقعہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو اس واقعے کے اندر فلسفے اور منطق کے بڑے بڑے جو اعتراضات تھے ان کو بھی دور کر دیا۔ سراغ عین و متع کہاں تھا؟ ارے جناب یہ لامکاں کی طرف سفر ہے، یہ عین کا مطلب ہے ویر، متع کب، یعنی ایک سفر وہ شروع ہوا جہاں گھڑی بند ہو جاتی ہے، لامکاں کی طرف سفر ہے جہاں جہت نہیں ہے۔ ناظرین محترم آخری بات ختم کر کے اجازت چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اس لیے حضور نے آسمانوں کا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے احاطے سے باہر ہو، ہر جگہ اللہ کی قدرت میں ہے، اس کی سلطنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جگہ کو خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ کوئی کہے گا کہ اللہ عرش پر ہے، تو جب عرش نہیں بنا تھا تو اللہ کہاں تھا؟ تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم جسم نہیں مانتے، جسم مشکل ہوتا ہے، مشکل چیز حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی، اور انسانوں کے اوصاف ہیں یہ۔ ہم اللہ سے ہر عیب کی نفی کرتے ہیں، اللہ کا جسم نہیں مانتے، اللہ کے لیے مکان نہیں مانتے، اللہ کے لیے جگہ نہیں مانتے۔ حضور کا جو سفر تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ لا مکان کی طرف سفر تھا، ہمیں نہیں پتا کہاں کی طرف سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی عقلوں سے جان لیں، وہ ہماری عقلوں سے ورا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ صرف تنزیہ کرنا ہے، سبحان کہنا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے، وہ خامی سے پاک ہے، وہ غلطی سے پاک ہے، وہ خطا سے پاک ہے، وہ عجز سے پاک ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو علم والا ہے، وہ تو حی ہے، وہ تو قدیر ہے، وہ تو خالق ہے۔ ہم نے نفی کرنی ہے عیب کی اور اس بات کرنا ہے ہر اس اچھائی کا جو اس کی شان کے شایع نشان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی محبت عطا فرمائے،
اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ان کا عشق اور محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔